بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم فرسٹ ایئر کا اسلامی تشخص جو ہمارا چیپٹر ہے اس کو پڑھ رہے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے روزہ فاسٹ۔ روزہ دین اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور قرآن حکیم کی بیان کے مطابق یہ پہلی امتوں پر بھی کیا رہا ہے؟ فرض رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ تم پر فرض کیے گئے، کتبہ علیکم تم پر فرض کیے گئے سیام روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح کے فرض کیے گئے علی الذین ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی یہ آیت جو ہے ہمیں بتاتی ہے روزے کا مقصد، کہ روزہ جو ہم پر فرض کیا گیا ہے، جو سابقہ امتوں پر فرض کیا گیا، وہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ ہم میں تقویٰ آئے اور ہم متقی ہو جائیں۔ یعنی روزے کی فرضیت کا جو ہے وہ بھی بتایا گیا اس آیت میں، اور اس کی حکمت بھی بتا دی گئی کہ اس کا حکمت کیا ہے؟ تقویٰ کا حصول۔ تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ کا مفہوم پرہیزگاری ہے۔ تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتا ہے اور نیکی کی طرف راغب کرتا ہے۔ یعنی انسان کے اندر روزہ ایسے جذبات، ایسے احساسات پیدا کر دیتا ہے کہ انسان برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ یعنی جب انسان صبح سے شام تک اللہ کی رضا کی خاطر، صرف اللہ کے حکم اور اس کی رضا کی خاطر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، گھر میں موجود تمام نعمتوں کے باوجود، پانی، خوراک، پھل، سبزیاں، ہر چیز اس کی پہنچ میں بآسانی ہونے کے باوجود، اس کے آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود، وہ اللہ کی رضا کے خاطر جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، ان کی طرف نہیں جاتا، تو یہ چیز اس کے اندر یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ وہ برائیوں کو چھوڑ دے اور اچھائیوں کو اختیار کرے، اور برائی کی طرف جو ہے وہ، برائی سے جو ہے وہ نفرت کرے، اور جو ہے نیکی سے اس کی طرف راغب ہو۔ تو روزہ اس طرح سے انسان میں تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ ضبط نفس، روزہ جو ہے انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی قوت اور ہمت عطا کرتا ہے۔ جب انسان شدید بھوک اور پیاس میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کے سامنے پانی بھی موجود ہوتا ہے، لیکن فقط وہ اس لیے پانی نہیں پیتا کہ میرا رب اس کو دیکھ رہا ہے اور میرا رب ناراض ہو جائے گا، میں نے رب کی رضا کی خاطر پانی نہیں پینا اور میں نے جو ہے اس پیاس کو برداشت کرنا ہے، یہ صرف انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی کیا کرتا ہے؟ ایک قوت عطا کرتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ انسان کو نیکی کے راستے سے روکنے، برائی کے راستے پر ڈالنے والی اہم چیز جو ہے وہ خواہش نفس ہے۔ انسان کی جو ذاتی وشز ہیں وہی انسان کو نیکی یا برائی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اگر انسان کا نفس جو ہے وہ پاکیزہ ہے اور اس کی سوچ جو ہے وہ مثبت ہے تو وہ نیکی کی طرف جائے گا، اور انسان کے اگر خواہشات جو ہیں وہ منفی ہیں اور اور وہ ان خواہشات کے تابع ہے تو وہ ہمیشہ برائی کی طرف جائے گا۔ خواہشات اگر اللہ کی ہدایت کے تابع رہیں گی تو انفرادی اجتماعی خوبیوں کا فروغ کا سبب بنے گی۔ یعنی اگر اس کی خواہشات اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہیں اور ان احکامات کے مطابق ہی وہ ان پر چلتا ہے تو وہ کامیاب ہوگا، لیکن اگر وہ خواہشیں تحت ہدایت ربانی کے تابع نہیں رہتی تو انسان حیوانی سطح سے بھی گر جاتا ہے۔ روزے کا اصل مقصد انسان کی خواہشات کو احکام طابق الہی کر کے اس کو متقی بنانا، یعنی انسان کے اندر وہ خواہشات پیدا کرنا جو اللہ اور اس کے بتائے ہوئے اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوں۔ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی خواہشات کو ڈھال لیتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ متقی بن جاتا ہے۔ جو ہر سال ایک مہینہ تک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر انسان اپنی خواہش پر قابو پانے کی مشق کرتا ہے اور اسے ضبط نفس کی وہ قوت حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ شیطان کی ہر ترغیب کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ جب ایک انسان پورے مہینے کھانے پینے، نفسانی خواہشات پر قابو رکھتا ہے، نیز دیگر اخلاقی برائیوں سے اجتناب کرتے ہوئے اپنا اکثر وقت عبادات نیک کاموں میں گزارتا ہے تو اس کی طبیعت میں نیکی کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ایک انسان جب اس کو پتہ ہے کہ میں نے صبح سے شام تک اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا نہیں، اس طرح جو ہے میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اس طرح میں نے بد نگاہی نہیں کرنی، اس طرح میں نے بدگوئی نہیں کرنی، غلط چیز کو سننا نہیں، غلط چیز کو کہنا نہیں، غلط چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا، غلط کام کی طرف قدم نہیں بڑھانا، میں نے صبح اٹھ کر نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، پھر نماز پڑھنی ہے، پھر قرآن پڑھنا ہے، سچ بولنا ہے، لوگوں کے نیک کی طرف لے کر آنا ہے، صدقہ خیرات کرنا، یہ تمام وہ کام جو ایک مہینہ مسلسل وہ دہراتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ اسی طرح کے جذبات مستقل طور پر اس کی فطرت میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بدی سے، برائی سے اس کے دل میں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تمام ڈیٹیل جو ہیں اس کے اندر موجود ہے کہ روزہ خواہشات پر قابو پانے کی تربیت کے ساتھ ساتھ انسان کی انا پسندی کو جو ہے، خود پسندی کو بھی مؤثر طور پر جو ہے وہ علاج کرتا ہے۔ انسان بھوک پیاس کی شدت، کھانے پینے کے پاس ہوتے ہوئے خود کو
جو ہے وہ قابو رکھتا ہے. یہ ساری چیزیں میں نے بھی آپ سے ڈسکس کی ہیں, اس میں موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور غلط کاریوں سے نہیں بچتا تو کھانا پینا چھڑانے سے اللہ کو دلچسپی نہیں. یعنی روزہ رکھنے کا جو اصل مقصد ہے وہ صرف بھوکا پیاسا نہیں رہنا, بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ان تمام کاموں سے بچنا ہے جن کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا, اور ان تمام کاموں کی طرف خود بھی راغب ہونا ہے, دوسروں کو بھی راغب کرنے کی کوشش کرنی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا. یعنی اگر کوئی اس طرح کے کام نہیں کرتا, یعنی روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولتا ہے, بدگوئی بد نکاحی کرتا ہے, تو یقیناً جو ہے اس کا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. روزوں کا ثواب کے حوالے سے یوں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے ایک مقام فرمایا کہ وہ جو روزے دار ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہم نے تیار کیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو ہے وہ کوٹ کی گئی ہے مسلم شریف کی, جس میں ہے کہ ہر آدمی کا عمل ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں 10 گنا لے کر 700 گنا ہو جاتا ہے. یعنی رمضان میں جو شخص روزہ رکھتا ہے وہ جو بھی عمل کرتا ہے اس کا جو عام دنوں میں 10 گنا جو ثواب ہے وہ کتنا ہو جاتا ہے, 700 گنا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر روزے تو خاص میرے لیے ہیں, ثواب بھی میں اپنی مرضی سے جتنا چاہوں گا دوں گا. یعنی روزے دار کا جو کسی بھی عمل کا ثواب ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے. علماء کرام تو ہمیں بتاتے ہیں کہ عام روٹین میں آپ قرآن کی ایک نیکی پڑھتے ہیں تو آپ کو جو ہے ایک آیت پڑھتے ہیں, ایک لفظ پڑھتے ہیں تو آپ کو 10 نیکی ملتی ہے, رمضان میں وہ 700 ملتی ہیں. لیکن حدیث کے مطابق وہ بے گناہ اللہ جتنی چاہے, یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی حد بندی نہیں ہے. یعنی اللہ جتنا چاہے روزے دار کو جو ہے وہ اجر دے, اس کی کسی قسم کی کوئی قید نہیں. ایک حدیث یہ پاک بھی, ایک حدیث پاک اس طرح سے بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا خود ہوں. جو شخص رمضان میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا, گناہوں کے لیے معافی, اس کے گناہوں کی معافی ہے اور خود کو جہنم نار سے بچا لے گا. یعنی یہ جو چیز ہے, یہ حدیث ہمیں یہ بات بھی بتاتی ہے کہ روزہ دار میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے, دوسرے عام لوگوں کے لیے جو محبت اور عنایت اور لطف و عنایت کے جذبات ہے وہ بھی پیدا کرتا ہے. یعنی اس حدیث میں ہے کہ جو شخص رمضان میں کسی کو روزہ افطار کروائے گا, یعنی یہ چیز انسان کے اندر نیکی کی طرف اور اس لوگوں کی جو ہے وہ مدد کی طرف جو انسان کے اندر جذبہ پیدا کرتا ہے. اور اسی روزہ دار جتنا ثواب ملے گا, جتنا روزہ دار کے اپنے ثواب جو ہے وہ جتنا اس روزہ دار کا ثواب ہوگا, جس کا روزہ کھلوایا جائے گا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا. اور جو روزہ دار ہے جو اس شخص کے پاس آ کر روزہ کھولے گا اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یعنی یہ حدیث جو ہے وہ روزہ داروں کو کا روزہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ محبت اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ الفت کے جذبات پیدا کرتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے کام بھی ہیں اور ایک دوسرے کی مدد بھی کریں. روزہ کے اجتماعی فوائد, یوں تو روزہ ایک انفرادی عبادت ہے لیکن اس کے اجتماعی فوائد بھی ہیں. اور مہینہ بھر بھوکا پیاسا رہ کر انسان دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے, دل میں ناداروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. کم سے کم غذا پر اتفاق کی عادت انسان میں قناعت و اصرار پیدا کر دیتی ہے. یعنی وہ وقت جب انسان جو ہے مشکل اور تنگی میں آتا ہے تو روزے کے دوران میں جو اس نے وقت گزارا ہوتا ہے وہ اس کے اندر اتنا صبر پیدا کر دیتا ہے کہ مشکل اوقات میں وہ صابر ہونے کا جو ہے وہ عملی طور پر ثبوت دیتا ہے. ایک ہی وقت میں پوری ملت اسلامیہ کا عبادت مصروف رہنا باہمی یکانمت کا فروغ. یعنی پوری ملت اسلامیہ کے وقت جاگتی ہے, کھانا کھاتی ہے, پھر عبادات کرتی ہے, ایک ہی وقت میں روزہ کھولتی ہے, پھر 30 دن مکمل ہونے کے بعد ایک ہی ساتھ تمام ملت اسلامیہ عید مناتی ہے. تو یہ جو جذبات ہیں یہ لوگوں میں ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ باہمی یگانگت کو فروغ دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو مواسات اور غم و گساری کا مہینہ قرار دیا. یعنی انسان ایک دوسرے کے غم میں کیا ہوتا ہے, شریک ہوتا ہے. 1 ماہ تک دن کے بڑے حصے میں معدہ خالی رکھنا صحت کے لیے جسمانی طور پر مفید ہے. یعنی جب انسان جو ہے وہ روزے سے ہوتا ہے اور پورا دن جو ہے کچھ کھاتا پیتا نہیں تو پورے سال میں جو کچھ وہ کھاتا پیتا ہے اور بے احتیاطیاں کرتا ہے جس سے اس کے جسم میں مختلف قسم کی جو ہے وہ فیٹس وغیرہ یا مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں وہ جو ہے جنم لینے کے اثرات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں. اس سے کیا ہو جاتے ہیں, وہ ختم ہو جاتے ہیں. قرآن مجید اور رمضان المبارک اور قرآن مجید. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. وہ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا اور یہ قرآن جو ہے ہدایت ہے اللہ کے نیک لوگوں کے لیے, اس میں روشن دلیلیں ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مہینہ اس لیے بھی افضل ہے کہ میں نے اس میں قرآن نازل کیا, تو جو اس مہینہ کو پائے وہ اس مہینے کے ضرور روزے رکھے, نزول قرآن کی یاد کرے. اس مہینے میں روزوں کی فرضیت یہ معنی رکھتے کہ انسان جب تک روزے کے ذریعے تقوی حاصل نہ کرے وہ اس کتاب سے جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے کما حق و فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یعنی وہ شخص جو روزوں کی فرضیت یعنی جو روزے نہیں کے ذریعے تقوی حاصل نہیں کرتا, روزے نہیں رکھتا, وہ قرآن کو بھی صحیح طرح پہ سمجھ نہیں سکتا ہے. اسی طرح رمضان پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کی 27
27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان جیسی نعمت ہمیں عطا کی. پاکستان جو ہے وہ برطانوی سامراج اور ہندوؤں کے غصبے سے جو ہے وہ آزاد ہوا, اور آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں. تو یہ بھی رمضان المبارک کی جو ہے ایک برکت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو جو ہے وہ اس رمضان المبارک کی خاص شب قدر, جس کو ہم کہتے ہیں لیلۃ القدر, جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی اس کو نازل فرمایا. تو اس حوالے سے بھی یہ مہینہ ہمارے لیے ایک یادگار ہے. بے اثر روزے, آج ہمارے روزوں کے وہ فیض و برکات ظاہر نہیں ہوتے جن کا ہم پر اوپر ذکر کر چکے ہیں. اس کے اصل وجہ ہے کہ ہم روزے کے مقصد تقوی یعنی ضبط نفس سے بے خبر ہے. یعنی ہم نے آج روزے کو بھی جو ہے وہ ایک فیشن بنا لیا ہے. روزے میں بھی ہم اس قسم کے کام کرتے ہیں جو دنیا کے لیے دکھاوا ہوتے ہیں, یا ہم ایسے امور جو ہے وہ بجا لاتے ہیں جو روزے کے حقیقی روح ہے جو اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے روزے جو ہیں وہ بے اثر ہیں اور ہمیں فائدہ نہیں دیتے. اس لیے اس کی اہم شرط ایمان اور احتساب دونوں ہیں. یعنی انسان ایمان کے ساتھ روزے رکھے اور اپنا محاسبہ کرے کہ آیا کہ پچھلے پورے مہینے جو سال ہے میں نے کس قسم کے اعمال کیے, اور اس مہینے میں ان اعمال کو ترک کر کے آنے والے سال میں بھی ان کو ترک کروں گا. جب تک انسان اس بات کا عہد نہیں کرتا اور اس کی کوشش نہیں کرتا, اس کے روزے جو ہیں بے اثر ہیں. جس طرح ہماری نمازیں دکھاوے کی ہیں, ویسے ہمارے بھی آج روزے جو ہیں وہ آج نمائشیں. اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں جو ہے وہ روزہ جیسی عبادت کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے روزوں کو جو ہے وہ بااثر بنائے, اور ہمیں صحیح تقوی کے ساتھ جو ہے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.